السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کئی گھروں میں، کئی خاندانوں میں بیٹیوں کا راج چلتا ہے۔ آج بھی کئی گھروں میں بیٹیوں کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری اس طرح کے واقعات کچھ سامنے آ جاتے ہیں جس میں بیٹی کو جیسے ریسنٹ آپ نے دیکھا تھا میاں والی والا، جس میں باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اپنی پھول سی بچی کو۔ تو اس کے بعد کچھ ایسا شور برپا ہوا کہ کچھ لکھنے والوں اور کچھ بولنے والوں نے بیٹی کو شاید کچھ اور ہی بنا کے رکھ دیا، باپ کو کچھ اور ہی، باپ کا جو نقشہ تھا وہ دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ہمیں اسی کیریکٹر تک محدود رہنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، ایک حقیقت ہے، واقعہ حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، لکھے ہوئے کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ ریئل سٹوری آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہمارے ہی جاننے والے ہیں، سعودیہ میں یا شاید دبئی میں کافی عرصے سے مقیم تھے۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی دی، پہلی اولاد دی اور بیٹی سے نوازا۔ کچھ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ واپس آ گئے ہو کیا؟ کہنے لگا جی وسیم بھائی، میں مکمل پاکستان شفٹ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا وہاں آپ کی اچھی جاب تھی، اچھی سیلری تھی، تو پاکستان مکمل کیوں شفٹ ہو گئے، وہ کام کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے میں نے یہاں اپنا ہوٹل بنا لیا ہے، شروع میں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ چھوڑ کے واپس آنے کی وجہ کیا بنی؟ کہ وسیم بھائی، بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے نا، میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، میرا وہاں یہ دل کرتا تھا کہ بس ابھی کی ابھی بھاگ جاؤں یہاں سے اور اپنی بیٹی کے پاس چلا جاؤں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاؤں، اپنی بیٹی کو پیار کروں، اسے دیکھوں، اسے اپنے گلے سے لگاؤں۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے بیٹی کی محبت جو ہے وہ واپس پاکستان کھینچ لائی اور میں اس سے دور نہیں رہ سکا۔ میں نے ایسے مذاکرتاً کہا، میں نے کہا اچھا بیٹی سے اتنی محبت اور بیٹی کی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا نہیں وسیم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے بیٹی سے محبت ہے تو جس نے بیٹی دی ہے، بیٹی پیدا کی ہے جس نے، تو اس سے تو محبت ہے ہی، ظاہری سی بات ہے۔ کہ بس پہلے اس کی بھی یاد آتی تھی، لیکن اب اس کی بھی، اور بیٹی کے بعد مجھ سے نہیں رہا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اپنی بیوی کو، اپنی بیگم اور بیٹی کو میں وہاں نہیں بلانا چاہتا تھا، کچھ مسائل بھی تھے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اگر وہاں بلا لیتا تو پھر میں اپنے والدین کے پاس کیسے آتا، میں اپنے والدین کا خیال کیسے رکھتا، ان کی دیکھ بھال کیسے کرتا۔ تو میں ان میں سے کسی کو بلانے کے بجائے میں خود پاکستان واپس آ گیا اور اب یہاں پر مقیم ہوں۔ تو یہ بھی ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے اپنی اچھی نوکری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ اپنی بیٹی کو گلے لگا سکے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وسیم بھائی، اب سارا دن کام کاج کرنے کے بعد جب تھکا ہارا گھر واپس جاتا ہوں تو اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی میری دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جاتی ہے، اور مجھے سکون ملتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں بیٹیاں رحمت ہیں، اور رحمت ان کے لیے ہیں جنہیں ان کے رحمت ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کئی لڑکیوں سے، بیٹیوں سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کہیں گی کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ایک آئیڈیل فادر ہے۔ تو کئی لکھنے والی خواتین جو باپ کے کردار پر لکھتی ہیں اور بہت نیگیٹو لکھتی ہیں، میں ان سے کئی بار پوچھ چکا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، تو مجھے جواب ملتا ہے کہ نہیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ تو لاکھوں میں سے ایک ہیں، دنیا میں میرے والد صاحب جیسا تو باپ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ایک کیریکٹر پر لکھتے ہیں تو صرف ایک شخص پہ لکھا کریں، سب پہ نہ لکھا کریں۔ آپ باپ پہ لکھتے وقت جب آپ باپ کو گالی دیتے ہیں نا، تو آپ ان تمام والدین کو، ان تمام فادرز کو گالی دے جاتے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھا ہوا۔ اسی طرح کسی ایک ماں پہ بات کرتے ہیں لیکن آپ سب کو نشانہ بناتے ہیں، تو آپ ان تمام ماؤں پہ وار کر جاتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگیاں بنانے کے لیے، ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرنے کے لیے اپنی جوانی ضائع کر دی، بڑھاپے کو خوشی خوشی گلے لگا لیا تاکہ ان کے بچے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں۔
تو گالی نہ دیا کریں، ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں۔ جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، جس کے ظلم سے آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، اسی پر لکھا کریں، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے، ہمارے ہاں آج بھی بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ میں خود اپنے گھر کی بات کروں، اپنے خاندان کی بات کروں، اپنے تایا، چاچا، ماما، ان سب کی بات کروں، ننیال کی بات کروں یا ددیال کی بات کروں، ہر جگہ دیکھتا ہوں بیٹیوں کا راج ہے۔ بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، واری صدقے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب خود کہتے ہیں کہ تم جب تک 4 بھائی تھے نا، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہی رہے، کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت، تسلسل نہیں رہا۔ جب سے تمہاری بہن پیدا ہوئی اس کے بعد حالات اچھے ہی رہے، اچھا وقت ہی دیکھا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے ماشاءاللہ سے، اس کو جب سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اس کے رزق میں، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی ڈالتا گیا۔ تو بیٹیوں کو برکت کا باعث سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں پہ محبت لٹائی جاتی ہے، بیٹیوں کو عزت بھی دی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا ملک یا ہمارا معاشرہ کوئی بیٹیوں کے لیے محفوظ معاشرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام ماؤں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ انہی کے دم سے گھر کی رونقیں بحال رہتی ہیں، انہی کے دم سے خوشیاں آتی ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔